چنگیز خان کی شخصیت، حکمرانی اور خاندان۔ اکثر لوگ چنگیز خان کو صرف ایک فاتح اور جنگجو کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے باقاعدہ قوانین بھی نافذ کرتا تھا۔ اس کی قیادت، نظم و ضبط اور حکمرانی کے انداز نے منگول سلطنت کو ایک مضبوط طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چنگیز خان کی قیادت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہ وفاداری قابلیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی صلاحیت ثابت کر دیتا تو اسے اہم ذمہ داری دی جا سکتی تھی، چاہے اس کا تعلق کسی طاقتور خاندان سے نہ ہو۔ اس پالیسی نے اس کے بہت سے سپہ سالاروں کو ابھرنے کا موقع دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس نے اپنی سلطنت میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے قوانین کا ایک مجموعہ نافذ کیا، جسے بعض مورخین یاسا کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ تاہم اس قانون کی مکمل اصل تحریر آج دستیاب نہیں، اور اس کے بارے میں موجود معلومات مختلف تاریخی ذرائع سے ملتی ہیں۔ چنگیز خان نے وسیع سلطنت میں پیغام رسانی اور رابطے کے نظام پر بھی توجہ دی۔ مختلف علاقوں کے درمیان اطلاعات کی تیز تر ترسیل اس کی حکمرانی کی ایک اہم خاصیت تھی، جس سے دور دراز کے علاقوں پر انتظام برقرار رکھنے میں مدد ملی۔ اس کے خاندان نے بھی منگول سلطنت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بیٹوں اور جانشینوں نے بعد میں سلطنت کو مزید وسعت دی۔ انہی ادوار میں منگول سلطنت ایشیا سے یورپ تک پھیل گئی اور دنیا کی سب سے بڑی مسلسل زمینی سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ تاہم چنگیز خان کی شخصیت پر مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ اسے غیر معمولی فوجی قائد اور منتظم قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے اس کی فتوحات کے دوران ہونے والی تباہی اور انسانی نقصان پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تاریخ میں اس کی شخصیت آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ چنگیز خان نے ایک عظیم سلطنت قائم کی، لیکن ہر طاقتور حکمران کی طرح اس کی زندگی کا بھی ایک اختتام تھا۔ اس کی آخری مہم، اس کی وفات اور اس کی تدفین آج بھی کئی سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ چنگیز خان کی آخری مہم کیا تھی، اس کی وفات کیسے ہوئی، اور اس کی قبر آج ایک مہمہ کیوں سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، فالو کر لیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔